कमाता होगा। आमदेगा है तो शबीर कमाता। आमदेगा है तो शबीर कमाता। मिश्रा मिश्रा देखें। आमदेगा है तो शबीर कमाता होगा। हम रहे या नारायण सरकार। फिर भी मोहरा होगा। हम रहे या ना रहे फिर भी मोहरा। मिश्रा देखे वैसे आमदेगा है तो शबीर कमाता। करबला ने मुझे पहना दिए काले कपड़े। करबला ने मुझे पहना दिए काले कपड़े। मेरी बख्शिश का वसीला भी यही होगा। नारे सलवात। ला भी यही होगा। आमदेगा है तो शबीर कमाता होगा। करबला चूम रहा हूँ मैं तेरी मिट्टी को। करबला चूम रहा हूँ मैं तेरी मिट्टी को। तेरी तासीर से लहर जा मेरा रेशम होगा। तेरी तासीर से लहर जा मेरा रेशम होगा। आमदेगा है तो शबीर कमाता। गर्दन पूछ रही है अभी नेज़ों के मिजाज। गर्दन पूछ रही है अभी नेज़ों के मिजाज। यही लश्कर जो ज़ियादा है अभी काम होगा। यही लश्कर जो ज़ियादा है अभी काम होगा। आमदेगा है तो शबीर कमाता होगा। करबला ने मुझे पहना दिए काले कपड़े। करबला ने मुझे पहना दिए काले कपड़े।
की करेंगी चटचटे हड्डियां सी नए मातल की करेंगी चटचटे रोज़े आशूर कोई शेर जो बरहाम होगा रोज़े आशूर कोई शेर जो बरहाम होगा आमदेगा खींचते हैं सभी है इमाम ज़मान खींचते हैं तस्वीर जा खींचते हैं तस्वुर में तस्वीर जा खींचते हैं जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर जगह मोल ली है मज़ारों की खातिर ज़मीं पर शहीदी निशान खींचते हैं सभी इमाम ज़मान खींचते हैं बहारों के अकबर ने के दर्द समझा बहारों के अकबर ने के दर्द समझा के सीने से बाबा सिना खींचते हैं सीने से बाबा सिना खींचते हैं सभी है इमाम ज़मान खींचते हैं पुकारी सकीना दुहाई है बाबा पुकारी सकीना दुहाई है बाबा सितमगर मेरी वालिया खींचते हैं सितमगर मेरी वालिया खींचते हैं सभी है इमाम अरे सब पे ये शहर ने पुकारा और को लाइनों ने मारा लाशे हुर पे ये शहर ने पुकारा और को लाइनों ने मारा में टुकड़े हुआ दिल हमारा हुर को लाइनों ने मारा लाशे हुर पे ये शहर ने पुकारा हुर
ماں کیوں نہ ہو قلب ایماں پریشان اس کے دم سے تھا میرا سہارا آئے ہر کو لعینوں نے مارا لاش ہر پہ یہ شہ نے پکارا آئے ہر کو لعینوں نے مارا ایک قطرہ نہ پانی کا پایا میری الفت میں سر کو کٹایا تشنہ لب سوئے جنت سدھارا آئے ہر کو لعینوں نے مارا لاش ہر پہ یہ شہ نے پکارا آئے ہر کو لعینوں نے مارا کون سی کی تھی مہمان تاکسی آئے گریانہ کیوں کر ہو شبی سر کو بے ظلم تن سے اتارا آئے ہر کو لعینوں نے مارا لاش ہر پہ تشنو بے شیر و بے زبان اصغر صغیر و تشنو بے شیر و بے زبان اصغر تیرا کے آکے لگے لینے ہچکیا اصغر پکاری بانوے بیکار چلے کہاں اصغر پکاری بانوے بیکار چلے کہاں اصغر ذرا سی عمر میں کیوں ہم سے منہ کو موڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو قصور کیا ہے جو مادر کا ساتھ چھوڑتے ہو زند عبد علم ہوں میں خستہ جا بیٹا جگر میں درد ہے آکے ہے کوفشاں بیٹا جہاں سے اٹھ گیا اکبر سا نوجوان بیٹا چلو جو تم بھی تو پھر زندگی کہاں بیٹا چلو جو تم بھی تو پھر زندگی کہاں بیٹا یہ داغ وہ ہے کہ تسکین مجھے نہ ہوئے گی تمہارے ساتھ دریا پہ جان کھوئے گی تمہارے ساتھ دریا پہ جان کھوئے گی کہاں حسین تقدیر سے کیا چارہ
نے مارا بتاؤ رحم کے قابل نہ تھا میرا پیارا اجل نبائی جلدی سے ہو چھٹکارا اجل نبائی جلدی سے ہو چھٹکارا ہوئے جو پیاسے علاج خود کا نہیں اس زمانے میں جھلس چکے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا یزید پیدا ہوا تھا شراب کھانے میں یزید پیدا ہوا تھا شراب کھانے میں اور خالی ہو گیا خزانہ جو تیرا یزید اور خالی ہو گیا خزانہ جو تیرا یزید تو ہم نے نالتیں بھر دی تیرے ناپاک خزانے میں تو ہم نے نالتیں بھر دی تیرے ناپاک خزانے میں نعرے سرکار اللہم صلی علی محمد آل محمد اے زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے اے زخم ابھی تازہ بھائی سے جدائی کے زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے زینب کے نہیں دل میں ارمان رہائی کے بے کس نہ سمجھ لینا آواز اگر دے دوں بے کس نہ سمجھ لینا آواز اگر دے دوں آ جائیں گے دریا سے بازو میرے بھائی کے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے خطائے اہل خطا کے سوا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے خطائے اہل خطا کے سوا نہ ہو جائے اور علی کے ہو بہو عباس ہے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے خطائے اہل خطا کے سوا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے خطائے اہل خطا کے سوا نہ ہو جائے اور علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں نصیریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائیں کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں
کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں. پاور نعرہ صلی کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. وطن میں اپنے غم بے وطن بناتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن بناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. وہ مفلسی میں بھی بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ مفلسی میں بھی بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، عزا کے فرش پہ زہرا ضرور آتی ہے، عزا کے فرش پہ زہرا ضرور آتی ہے. الحسين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعزمة مصطفى
یہ عرش پہ محرم کا چاند دیکھنے کی جو ہر ایک انتظار حسرت ہوتی ہے، پورے سال انتظار کرتا ہے، یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ محرم کا چاند نظر آ رہا ہے، حقیقت میں جو عرش پہ چاند دکھائی دیتا ہے یہ صرف آغاز محرم کا ہی اعلان نہیں کرتا، بلکہ یہ اعلان اس بات کا کرتا ہے کہ اسے صرف محرم کا چاند نصیب ہوگا، یہ یزیدیت کی ہار اور حسینیت کی جیت کا اعلان ہے۔ درود پڑھیں محمد عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، آج اس عشرہ محرم کی پہلی کلاس ہے، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ عموماً جب محرم یا نظر نظر مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اگر فراد مجلس ہوتی ہے تو موضوع کچھ بھی ذاکرین کو بات پڑ دیتا ہے، لیکن جہاں 10 مجلسوں کا سلسلہ جاگے ساری رہتا ہے تو ایک ہی موضوع کے تحت سے بہتر جانتے ہیں اس سے ایک ہی موضوع کے تحت تقریر گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا بہت کچھ سوچ سمجھنے کے بعد یہاں یہ پیار محبت جو آپس میں ہے، اللہ اس پیار محبت کو اس طرح قائم رکھے، یہی سب پیار محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اس قضا خانے میں اس عشر محبت کی مجالس کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے معرفت خدا اور صراط مستقیم۔ درود پڑھیں بابا سے۔ سامعین گرامی قدر، اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ اللہ کو مانتے ہو، مسلمان نہ بھی ہو تو کہے گا کہ ہاں میں مانتا ہوں، جی کہے گا بس جس کو تم اللہ کہتے ہو کسی اور نام سے پکارے، مان تو رہا ہے۔ یعنی ہر کوئی خدا کو ماننے والا جس انداز میں بھی مان رہا ہے، جس نام سے بھی پکار رہا ہے، مان تو رہا ہے، لیکن لفظ معرفت جو ہے وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ کوئی ہے جو ایک ہے، جسے کوئی خدا کہہ رہا ہے، جسے کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، جسے کوئی گوڈ کہہ رہا ہے، اسی کو کوئی پرمیشور کہہ رہا ہے، لیکن معرفت ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ دیکھیے عرش پہ کوئی خدا ہے، فرش پہ تو بندوں کو پتہ ہی نہیں، یہ بتایا کس نے کہ کوئی اللہ ہے، حالانکہ وہ خدا ایسا قادر و مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو از غیب سے پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں اپنی محبت، اپنی وحدانیت کو ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ درود پڑھیں محمد علیہ جو ہے نا عزیزان محترم، ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اپنے پیارے حبیب سے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ جس کے صدقے میں دونوں جہان بنائے، اس سے کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا، اس سے کہہ رہا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے للہ مشرق والمغرب، حبیب ان سے کہہ دیجئے مشرق ہی اللہ کے لیے ہے، مغرب ہی اللہ کے لیے ہے، اور آگے کہہ رہا ہے یہدی من یشاء، اور اسے کہہ دیجئے اگر اس کی مشیت میں ہے کہ انہیں ہدایت دے تو دے گا، اگر اس کی مشیت نہیں، یہدی من یشاء، اگر جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا، کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے
کسی بھی مکتب فکر کا، تو یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ راہ حق پہ قائم رہے، راہ حق پہ چلے. راہ حق پہ ہوگا تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنے. یعنی ہر ایک مسلمان اس وقت صراط المستقیم کی تلاش میں ہے. اور ہر نماز پڑھنے والا، چاہے وہ جس مکتب فکر کا، چاہے جس طریقے سے تعلق ہو، ہر مسلمان بھائیوں کو سلام ہے. اللہ تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو اسی طرح محبت و اتحاد کے ساتھ آپس میں مل جل کر ذکر اہل بیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نماز پڑھنے والا 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، بہت توجہ رکھیے گا. اور 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میرے اللہ مجھے ہدایت فرما. کس کی؟ الصراط المستقیم. اب یہاں کچھ علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ صراط المستقیم لکھا، کچھ نے ترجمہ کیا صراط المستقیم پہ چلا. اب جس نے دیکھی نہیں وہ چلے کیسے؟ جو چلا نہیں اس پہ قائم رہے کیسے؟ توجہ رکھیے گا. صراط المستقیم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید میں پہلی سورت کی پہلی دعا ہے جس میں بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے صراط المستقیم کی طرف ہدایت فرما. اب جب جس نے بھی دیکھی نہیں چلے گا کیسے؟ جب چلے گا نہیں تو قائم رہے گا کیسے؟ اور جب صراط المستقیم تو ہوگا ہی نہیں تو اللہ کی معرفت حاصل کرے گا کیسے؟ یعنی صراط المستقیم وہ راستہ ہے کہ جو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اب پتہ کیسے چلیے صراط المستقیم ہے کیا؟ بھئی اللہ نے سنا، بندے نے کہا میرے اللہ مجھے ہدایت کر صراط المستقیم کی. صراط المستقیم، صراط کہتے راستے کو، مستقیم سیدھا راستہ، محکم راستہ، حق والا راستہ. جی یعنی جس کو آپ میرے نوجوان بھائی، خاص طور سے میری تقریر نوجوان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، بزرگوں سے سن کے تو میں ممبر تک آیا ہوں. نوجوان بھائی خاص طور سے سنیں، صراط المستقیم اس کو اگر انگلش میں کہیں تو کہیں گے اسٹریٹ لائن، سیدھی لائن کھینچ دی. آپ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر کو، ٹیچر کو جملہ سنے آج کی تقریر کا، اور یہ آج کی تقریر کا اہل بیت کے فضائل کا پہلا جملہ آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر. آپ بڑے سے بڑے کسی پڑھے لکھے ٹیچر کو اس کے ہاتھ میں قلم دے، اس سے کہ ذرا ایک صراط المستقیم کھینچ کے دکھا. اب وہ جیسی قلم کاغذ پہ رکھے گا لائن تو بنے گی لیکن سیدھی نہیں بنے گی. ان سے کہنا کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے ہو، اتنے لوگوں کو پڑھا رہے ہو، آپ سے سیدھی لائن نہیں کھینچتی. وہ کہے گا کھینچ تو دوں گا، ایک ذرا سا کام ہے. کیا؟ اس نے کہا ذرا اسکیل لے کے آؤ. اب جو اسکیل رکھ کے لائن کھینچی، صراط المستقیم بن گئی. ذکر حسین کی قسم اسکیل میں دیکھے تو انچ 12 نکلے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب جو اسکیل رکھ کے کھینچی، اب سیدھی کھینچی. بھئی اس اسکیل میں کیا کماتا تھا؟ کہیں 12 تھے. پتہ چلا صراط المستقیم 12 کا راستہ ہے. محمد علیہ اچھا بندہ اللہ سے بات کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں. اور کمال کی بات یہ ہے مسلمان ہونے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، مصلی پہ کھڑا ہونے کے بعد، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے سیدھا راستہ دکھا دے. ارے اللہ کے گھر سے اچھا سیدھا راستہ اور کہاں ملے گا؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے
تو اللہ نے بھی اس سے ایک سوال کر دیا، سیدھے راستے کی دعا تو کر رہا ہے، دکھا دوں گا، شرط ہے معبود کیا، یہ تو بتائے سیدھا راستہ ہے کس کا پتہ بھی ہے۔ بندے نے پھر آگے بڑھ کے کہا معبود ان کا نا، کن کا؟ صراط الذین، ہائے ہائے، ان لوگوں کا راستہ ہے، الذین وہ لوگ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ ہے، کون؟ انعمت، جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی، انعام والوں کا راستہ۔ بھائی مثلا میں مجلس پڑھنے کے لیے آر کے آشرم سے یہاں تک چلپوری آیا اور میٹرو اسٹیشن میں اتر کے آٹو والے سے کہا مجھے ان کے گھر جانا ہے، وہ پوچھے گا جی کن کے؟ کیا ان کے؟ عشرہ ختم ہو جائے گا، پہنچ نہیں سکتا۔ آپ کے سننے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی نام تو بتاؤ تبھی تو پہنچاؤں گا، کہ نہیں بس ان کا۔ اب جسے دیکھو صراط الذین، ان کا راستہ، ان کا راستہ، ارے جب نام ہی نہیں پتا صراط المستقیم ملے گی کیسے؟ تو اللہ نے تو قرآن میں اشارہ دے دیا، انعمت، ان کا، انعام والوں کا راستہ۔ بھئی یہ نعمت والوں کا راستہ، تو نعمت کس کے پاس نہیں؟ یہ آنکھیں نعمت، یہ ہاتھ نعمت، یہ پورا جسم نعمت، کھانے کی نعمت، بھئی یہ دولت، شہرت، یہ جان، یہ جسم، یہ روح، یہ سب نعمت اللہ کی طرف سے۔ کہ تو ہر ایک کے پاس، یزید کے پاس بھی ہے، فرعون کے پاس بھی ہے، نمرود کے پاس بھی ہے۔ کس کا راستہ مانگ رہے ہو؟ فرعون کا راستہ، نمرود کا راستہ، یہ کس کے راستے کی بات؟ اللہ کہے گا آدھی آیت نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، پوری پڑھو۔ انعمت علیہم، آئے غیر المغضوب، غیر المغضوب، کیا مطلب؟ صرف انعام آیا ہے، غضب کبھی نہیں آیا۔ بڑے بڑے نعمت والوں پہ عذاب آتے دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں جو نعمت سمیٹے بیٹھا تھا اللہ کی، اسے غرق ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا راستہ نہیں، نعمت تو ہے، غیر المغضوب، کبھی ان پہ غضب نہیں آیا میرا۔ اچھا آگے کیا کرا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صرف غیر المغضوب نہیں، لا ضالین، کیا مطلب؟ یہ کبھی بھٹکتے نہیں۔ اللہ اشارہ دے رہا ہے کس کا راستہ؟ ان کا جن پہ نعمت آئی۔ کس کا راستہ؟ ان کا جن پہ نعمت آئی۔ کس کا راستہ؟ ان پہ جو کبھی نہ بھٹکے، نہ ان پہ کبھی غضب آیا۔ یعنی اب جہاں غضب نہیں آیا، غضب کی ضد ہے رحمت۔ بہت توجہ رکھیے گا بھئی، غضب کی ضد ہے رحمت، دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن، جھوٹ کی ضد سچ، سچ کی ضد جھوٹ۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ غضب والے نہیں، تو غضب کی ضد ہے رحمت۔ تو پتہ چلا جن کا راستہ ہمیں تلاشنا ہے یہ رحمت والے ہیں۔ بھئی یہ رحمت والے کہاں سے تلاش کرے؟ کب بھول گئے جس سے کا کلمہ پڑا تھا؟ میں نے اس کے لیے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کس کا راستہ؟ سرکار دو عالم کا راستہ، جی نبیوں کے سردار کا راستہ۔ اچھا اب یہ نبیوں کا سردار، دیکھیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، جی ہر چیز کا ہوتا ہے، نماز کا بھی ہے، وضو کا بھی ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اب یہ صراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے، یہ ظاہر ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ مسجد نبی بھری ہوئی، نبیوں کا سردار اور چار طرف صحابہ کرام کا مجمع۔ ایک صحابی نے رسول خدا سے پوچھا سرکار یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تھوڑا رک جائیے، انتظار کرو۔ کچھ لمحے گزرے، پھر پوچھا
سرکار صراط المستقیم کیا ہے؟ نبی بھی اپنی بیٹھ گئے، کئی مرتبہ پوچھ لیا سرکار صراط المستقیم کیا ہے؟ نبی کہتا ہے رک جاؤ، جملہ سنیں، ابھی تک یہ پوچھ رہے اور نبی کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ. کچھ دیر گزری، نبیوں کے سردار نے ولیوں کے سردار کو آتے دیکھا اور جیسی علی پر نظر پڑی، ابھی تک نبی کہہ رہے تھے رک جاؤ، یہ پوچھ رہے تھے، یہ خاموش ہوئے. خیبر شکن کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. نبی نے صحابی سے کہا اب پوچھو. نبی نے کہا پوچھو، کیا پوچھ رہے تھے؟ سرکار یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ رسول علی کی طرف رک کر کے اور بازو پہ بازو رکھ کے کہا ھذا صراط علی صراط المستقیم، نبی صراط المستقیم. اچھا اب اس تک جانا ہے، معرفت خدا حاصل کرنی ہے، بتائے گا کون؟ تو وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے آیا ہو. توجہ نہیں جانے محترم، نبی صراط المستقیم، علی صراط المستقیم. اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اسکیل میں انچ 12 تھے، اکیلا علی صراط المستقیم نہیں، 12 کے 12 صراط المستقیم، یا یوں کہہ دوں 14 کے 14 صراط المستقیم. جی اچھا اب یہ معرفت خدا حاصل کرنی، صراط المستقیم پہ چلیں گے تو معرفت ملے گی، معرفت ہوگی تو صراط المستقیم پہ چلیں گے، یعنی دونوں کا ساتھ ہے. اب پتہ کیسے چلتا؟ اس نے تو خود کہا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. مالک ہم بھی چاہتے ہیں تجھے پہچان لے. پہچانے کیسے؟ کہ یہ میری شان کے خلاف کہ میں آ نہیں سکتا، مجبور نہیں، شان کے خلاف ہے. اللہ نے یہاں کے سمجھائے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ وہاں جا کے پوچھ کے آ جائے. جو گیا اس نے واپس آیا نہیں. اب ہم کو پتہ کیسے چلے وہ کیا ہے؟ ہم جا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتا، یعنی ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میرے اللہ تجھے کیسے پہچانے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. فَحَبَبْتُ عَنْ عُرَفْ، میری محبت میں آیا، میری پہچان ہو، میری معرفت ہو. پھر کیا کیا؟ کہتا فَخَلَقْتُكَ یا محمد، میں نے محمد آپ کو بنایا. ایک نور سے نور مصطفیٰ کو بنایا، دوسرے نور سے اسی نور سے نور کو جدا کیا، ایک حصے سے مرتضیٰ کو بنایا. اور بنا کے میرے اللہ جب تو نے بنایا ہی تھا یہ ایک ہی رہنے دیتا. ویسے بھی تو سر رسول نے کہہ دیا ہے سارے محمد ہیں، یہ ایک کے دو کر دیے. کہ ذرا غور سے دیکھ، یہاں میں اکیلا، وہاں وہ اکیلا، یہاں میں مثال، وہاں وہ بے مثال، یہاں میں باکمال، وہاں وہ باکمال. یہاں مجھ جیسا کوئی نہیں، وہاں محمد جیسا کوئی نہیں. ارے کہیں کوئی دو خدا نہ سمجھ لے، اس لیے ایک سے علی کو بنایا. میں ایک ہوں، یہ دو ہے. شیعہ ذکر نبی نہیں کرتے. ٹھیک، اچھا ایسا کچھ ہے نہیں، صرف غلط فہمی ہے. ہم نے وہ نبی، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہی جو بکریوں کے پیچھے چلتا تھا. ہم نے اس کا پڑھا کائنات جس کے پیچھے چلتا ہے. جو بکریوں کے پیچھے چلے اسے مانتے ہی نہیں. ارے کائنات کو چھوڑ، کائنات کا مولا علی جس کے آگے قدم نہ بڑھا سکے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا.
معرفت کے لیے. اللہ کہہ رہا مجھ جیسا بھی کوئی نہیں. محمد مصطفیٰ کہتے اس جیسا بھی کوئی نہیں. وہ خالق ہو گیا اس جیسا نہیں. یہ بندہ ہو گیا اس جیسا کوئی نہیں. اچھا اللہ کا یہ کہنا لیس کمثلہ شیء، مجھ جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. جی یہ تو سمجھ میں آتا. اللہ کا یہ کہنا لیس کمثلہ شیء، اللہ کہہ رہا ہے مجھ جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. بے شک اس نے کہا اس جیسا کوئی نہیں. سمجھ میں آیا. ادھر رسول نے کہا، رسول خدا 2 دن کے روزے رکھ لیتے تھے مسلسل. اور پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، افطار نہیں کیا. ساری رات بھوک پیاس کی شدت نہیں گزاری. پھر سحر کا وقت آیا، پھر روزے کی نیت کری. صحابہ کرام نے، وفاداروں نے، جانثاروں نے پوچھا سرکار ہم بھی رکھ لیں؟ کہ تم ایسے نہ رکھنا سرکار، آپ تو رکھتے ہو. رسول نے کہا ایکم مثلی، تم میں کوئی مجھے جیسا نہیں ہے. اس نے کہا عرش میں، اس نے کہا فرش میں. عرش پہ اللہ نے کہا مجھے جیسا کوئی نہیں. فرش پہ رسول اللہ نے کہا مجھے جیسا کوئی نہیں. میں کہوں میرے معبود تیرا کہنا تو سمجھ آ گیا، دوسرا اللہ کوئی نہیں. نبی تو 1.25 لاکھ ہے، رسول تو 313 ہے. رسول کیوں کہہ رہے مجھے جیسا کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں. بھئی وجہ کیا ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی نہیں. بھئی کس بنا پر؟ کہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے. اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں. دلیل محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے. بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ. درود پڑھے محمد. اس جیسا کوئی نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا. ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، یہ سایہ نہیں رکھتا. دونوں بے مثال. بنایا کیوں؟ اپنی پہچان کے لیے. اللہ چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں، اسے نور مصطفیٰ کو بنایا، پھر اسی نور سے نور مرتضیٰ کو بنایا. پہلے 1 بنایا، 1 سے 2 کیے، 2 سے 5 کیے، 5 سے 12 بنائے، 12 سے 14 بنائے. بنائے کس لیے؟ اپنی پہچان کے لیے. میرے اللہ تیری پہچان ان کے ذریعے کیسے؟ کہ ذرا غور سے نہ دیکھو. رسول کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا، علی کو اپنا غضب بنا کے بھیجا. میرے اللہ کیا مطلب؟ کہ اس کی رحمت کو دیکھو، میری رحمانیت کو سمجھو. علی کے غضب کو دیکھو، مجھے غضب الجبار سمجھو. یعنی انہیں دیکھتے جاؤ، اسے مانتے جاؤ. اب یہ منوانے آئے تھے اللہ کو. اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے. بھئی یہ 14 منوانے آئے تھے اللہ کو، اور ایسا منوایا، اس دور میں منوایا. جملہ سنیں، 14 نے اللہ کو اس دور میں اللہ منوایا جس دور میں اللہ منوانا مشکل تھا، اپنے آپ کو منوانا آسان تھا. جو لوگ علی کو خدا ماننے میں تیار تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، اسے منوایا. اب وہ اتنا راضی ہوا، اس نے کہا تم نے ساری زندگی مجھے منوایا، اب ساری زندگی میں تمہیں منواؤں گا. بھئی یہ جو ذکر حسین آج گلی گلی میں ہو رہا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، معجزہ ہے ذکر حسین کا. خدا کے قسم. کیوں؟ دیکھیں اللہ نے وعدہ لیا ہے قرآن مجید میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. ہے نا ایسے ہی؟ اب اگر ہم گناہگار اس کا ذکر کریں تو وہ ہمارا کرے.
جب ہم گناہگاروں کا وہ ذکر کا قرض نہیں رکھتا، حسین جیسا ذاکر، اچھا حسین نے ذکر کب کیا؟ زندہ رہنے تک نہیں، سر کٹنے کے بعد تک، یعنی جب تک حسین تھے ذکر خدا کرتے رہے. اب اس پہ واجب ہے جب تک وہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آتی. یعنی جب تک خدا رہے گا، ذکر حسین رہے گا. دیکھیے اللہ نے جگہ جگہ نشانیاں چھوڑی، صاحبان عقل کی، بس اسے ماننے والا ہو، اسے سمجھنے والا ہو. عقل صلاحیت ہو تو انسان سمجھ لیتا ہے. اللہ نے نشانیاں چھوڑی. اور کمال کی بات خدا کے پاس، محرم کا چاند دکھا، غم میں ڈوب گئے جی، کچھ نے اعتراض کیا. نئے سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے. یہ تو سال کا آغاز ہے، زندگی کا آغاز کون سا ہنس کے کیا تھا؟ جب دنیا میں آئے تو تب بھی تو روتے ہوئے آئے تھے. اب یہ بتائیے جو دنیا میں آنے والا رو رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے رویا یا اللہ کی مرضی سے؟ بھئی کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اگر وہ نہ رو، دائی کے ہاتھ میں ہے پھول سا بچہ، رو نہیں رہا، اسے مار کے رلا رہی ہے. سے پوچھے بھائی پھول سا بچہ ہے، اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مار نہیں رہی، رلا رہی ہوں. جملہ سنے عزاداروں، کیا مقام دیا خدا نے عزاداروں کو؟ اسے رلا رہی ہوں کیوں؟ دائی گئے گی اس لیے اگر نہیں رویا تو مردہ ہے. اگر نہیں رویا تو مردہ ہے، رویا تو زندہ ہے. یہ عزا خانے سجانا، یہ مجلس برپا کرنا، یہ حسین کو رونا، یہ ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں، زندہ ہونے کی دلیل. یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں، زندہ ہونے کی دلیل ہے. بھئی یہ قوم 1400 سال سے آج تک باقی ہے، اور جتنے ظلم اس قوم پہ ہوئے کسی پہ نہیں ہوئے. بھئی یہ آج تک زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی حسین کو رونا نہیں چھوڑا. بھئی یہ حسین کے رونے نے زندہ رکھا ہوا. یعنی بچہ پیدا ہوا، اسے رلایا جا رہا ہے. کیوں؟ رویا تو زندہ ہے، نہیں رویا تو مردہ ہے. اور اگر بچہ نہ روئے نا پیدا ہونے والا تو گھر والے رونے لگتے ہیں. اگر وہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگتے ہیں، ہے نا؟ کہ ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں. تو عید نے گریے کو ہی معیار بنایا، وہ اپنی جہالت سے بنا دشمن شبیر. اللہ نے تو سب کو کیا تھا. اللہ تو عزادار بنا کے بھیج رہا ہے، وہ یہاں کے بیکار بن جائے تو اس میں اللہ کے کیا رسول ہے؟ درود پڑھے محمد. معرفت کرانے آئے ہیں، صراط المستقیم بتانے آئے ہیں. اور خدا کی قسم اسے کہتے ہیں تبلیغ دین، جیسے 14 معصومین نے کی کسی نے نہیں کی. جی اگر تلوار سے اسلام پھیلانا ہوتا تو مولا علی کو ایک لمحہ بھی نہ رکھتا. جس کے پاس ذوالفقار جیسی تلوار موجود ہو، اسے کیا ضرورت ہے اتنی محنت مشقت کرنے کی؟ نہیں. 14 معصومین نے یہ پیغام دیا ہوا، تلوار سے نہیں، اخلاق سے، کردار سے سمجھانا. جی اچھا مولا علی راستے پہ جا رہے ہیں، راستے پہ چل تنہا
ایک شخص اور دیکھا وہ بھی اسی راستے سے جا رہا ہے، وہ بھی تنہا ہے. مولا خود اس شخص کے پاس چلے دیکھے بنا جاننے پہچان کچھ نہیں. حالانکہ مولا کو بظاہر سب جانتے ہیں، وہ شخص نہیں جانتا. مولا اس کے قریب ہے، اس سے بات چیت، مجھے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بھی آگے جا رہے ہیں. اس نے کہا مجھے بھی. اور شخص پوچھتے آپ میرے پاس کیوں آ گئے؟ مولا نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ اس سفر میں تمہارا ہم سفر بن جائے. سیرت معصوم، تاکہ میں تمہارے سفر میں ہم سفر بن جائے، تمہیں تنہائی کا احساس ہے. اب مولا اس سے بات کرتے کرتے جا کافی دور نکل گئے. اس شخص کی منزل آ گئی. جملہ سنا خدا کی قسم، فخر ہے ہمیں کہ ہمیں ایسے امام ملے ہیں. اس کی منزل آئی، وہ شخص رکا. اب وہ اپنے مقام پہ ٹھہرا. مولا سے کہتا ہے آپ آگے جائیں گے؟ مولا نے کہا میری منزل پیچھے رہ گئی. میری منزل تو پیچھے رہ گئی، لیکن پھر آپ یہاں تک کیوں آ گئے؟ کہ میں نے کہا تھا تمہارے سفر میں ہم سفر رہوں گا، اس لیے یہاں تک آ گیا. تمہارا سفر جہاں تک تھا وہاں تک آیا. اس نے کہا جی بات بتائیں آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہ دین محمد سے. کہ یہ بتائیے یہ جو بھی آپ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، ایمان سے بتانا یہ تمہارا ذاتی تھا یا مذہب؟ مولا نے کہا یہی دین محمد ہے. اس نے کہا پھر سارا چھوڑیے، کلمہ پڑھائیے. پھر مجھے کلمہ پڑھائیے. اس سے پیارا مذہب کہاں ملے؟ کیسے بتایا؟ کردار سے، اخلاق سے. جی حسن اخلاق بہت ضروری ہے. خدا کی قسم وہ علی جو کائنات کا مولا جسے رسول نے کہا، جی وہ علی جب لاکھوں پہ بھی اکیلا بھاری ہوتا، وہ علی جنگ چل رہی ہے، تیروں پہ تیر، تلواریں، گھمسان کی جنگ. اتنے میں مولا نے دیکھا آسمان کی اول وقت ہو گیا. فوراً جنگ کے حالات میں تلوار چلاتے کہا قمبر جیوا اس منبر، جلدی نماز کا وقت ہو گیا، مصلی بچھاؤ، نماز کے اہتمام کرو. جملہ سنے جناب قمبر نے کہا مولا اس جنگ کے عالم میں نماز. مولا کا قمبر اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں. قمبر اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں. اگر نماز ہی چھوڑ دی تو جنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جیسا نماز دیکھیے ساری کائنات اللہ کو سجدہ کرنے لگی. اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی شان کو الگ ہے. تو وہ ہے جو علی کو علی بناتا، تو علی الاعلی، اور پوری کائنات اسے ماننا چھوڑے. اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اچھا ہمارے سجدے یہ اس کی شان نہیں. حضرت آدم کا سجدہ بھی اس کی شان نہیں. حضرت ابراہیم کا سجدہ بھی اس کی شان نہیں. آپ کہیں گے بھائی کیوں؟ اس لیے ان سب نے سجدے جب کیے جب 14 کو کرتے دیکھا. بھائی سب نے جب سجدہ کیا جب 14 کو کرتے دیکھا. یا یوں کہہ دوں کائنات اسے جھکے، یہ خدا کی شان نہیں، مولا کائنات جھکے. یہ شان الہی ہے. اللہ کہتا تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں. پھر مجھے تو وہ جھک رہا ہے جسے مصطفیٰ بنایا، مجھے وہ سجدہ کرتا ہے جسے مرتضیٰ بنایا. اچھا کتنی محبت اللہ اپنے حبیب سے کرتا ہے. اس کا حبیب رات کی تاریخ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کالی کملی ہونے والے، اے میرے کملی ہونے والے، الا قلیلا، قلیل کر، عبادت تھوڑی کیا. کیوں؟ رسول خدا ساری رات عبادت میں مصروف، رسول خدا کے قدم مبارک پر فرما جاتا ہے. اللہ نے کہا میرا حبیب اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالو، میں تم اپنی پہچان کے لیے بنایا، مجھے محبت ہے تم سے، اتنی نماز نہ پڑھنا، اتنی بات نہ کرو کہ تمہارے پیروں کو برم آ جائے، پوری رات عبادت اللہ منع کر رہا ہے. لیکن یہی نبی، جملہ سنے، وہ نبیوں کا سردار جس کے سجدے میں کائنات کو بنایا، اگر وہ رات کے وقت، رات کی تاریکی میں عبادت کرے تو اللہ کے تھوڑی کر، لیکن یہی اس کا نبی سجدے میں ہے اور پشت پہ حسین آ جائے تو کہتا ہے بھائی کل تک کہہ رہا تھا عبادت تھوڑی کر، اب حسین آیا پشت پر تو کہہ رہا سجدہ لمبا کر. میرے اللہ، یہ وہی نبی نہیں جس سے کل تک منع کر رہا تھا، آج حسین آ کے بیٹھ گیا تو کہہ رہا سجدہ لمبا کر. میرے معبود ہٹا دے، نواسا ہی تو ہے. آواز قدرت آئے گی، اگر نواسا ہوتا تو اٹھا دیتا. یہ رشتے ناطے تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ پھر کیا ہے. آواز قدرت آئے گی جب نہیں کہ ذرا غور سے دیکھ، یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں، رسالت کے منبر پہ امامت بیٹھی ہے. یہ نانا کی محمد صلی اللہ علی، مسجد میں محمد، میدان میں علی، سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یہ رسالت کے منبر پہ امامت بیٹھی ہے. اچھا میرے اللہ، نماز جیسی عبادت، اس کے بغیر تو کوئی عمل نہیں. اچھا نماز میں بھی سجدہ، جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جی رکوع میں گیا تو اور قریب ہو گیا، وہ سجدے میں تو بے حد قریب ہے، بالکل قرب الہی ہے. میرے اللہ، تیرا حبیب سجدے کی حالت میں، وہ پشت پہ مولانا حسین آ گیا، سجدہ لمبا کرا رہا، مولانا حسین کو اٹھنے کا حکم دے دیا کہ نہیں، نہ تو رسول نے نماز توڑی، نہ مولا حسین کو پشت ہٹایا. بھائی کیا مطلب؟ بھائی اگر رسول چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، یا چاہتے تو حسین کی نماز کو توڑ سکتے تھے. جملہ سنیں، رسول نے سجدہ چھوڑا نہیں، حسین کو اٹھایا نہیں، سجدہ لمبا کر دیا، حسین بیٹھے رہے. یوں کہہ لیجئے کیا منظر ہوگا، زبان سے ذکر خدا اور دل میں ذکر حسین. بھائی پشت پہ حسین، سجدے میں رسول، کیا منظر ہوگا خدا کی قسم. جو سجدے میں ہے وہ نبیوں کا سردار، جو پشت پہ بیٹھا وہ جنت کا سردار. نبیوں کے سردار نے نماز توڑی نہیں، جنت کے سردار کو اٹھایا نہیں. میں کہوں یا رسول اللہ، دو میں سے ایک کام تو کر لے، یا حسین کو ہٹا دے یا نماز توڑ دے. رسول نے دونوں نہیں کیے. کیوں؟ کہ امت کو پیغام دے رہا ہوں، میں نے نہ حسین کو ہٹایا نہ نماز کو توڑا. کیا رسول اللہ، کیا مطلب؟ کہ آج تک، آج سے لے کر قیامت تک میں نے سنت قائم کر دی، کبھی نماز کے لیے حسین کو نہ چھوڑنا، حسین کے لیے کبھی نماز کے لیے حسین کو نہ چھوڑنا، حسین کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا. اچھا رسول سجدے میں پشت مولا حسین،
اب کچھ صاحب نے جب محسوس کیا کہ دیر ہو گئی جی، اٹھ کے دیکھا معاملہ کیا، کوئی وحی آ رہی ہے، رسول سجدے سری نہیں اٹھا، دیکھا اچھا مولا حسین بیٹھے، پھر سجدے سے دیکھا، پھر سجدے سے، کمال کی بات، سر جھکایا تھا خدا کے لیے، ہائے ہائے اٹھا کے دیکھ رہے مولا حسین کو۔ اچھا رسول کا فرمان ہے نا، نماز مومن کی معراج، بے شک پھر کا سجدہ نماز کی معراج۔ اب سوچے حسین کی ذات مقدس کا نام ہے، نماز مومن کی معراج، جملہ سنیں، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، جو سجدے میں ہے وہ صاحب معراج۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، جو سجدے میں ہے وہ صاحب معراج۔ تین معراجیں نیچے، حسین اوپر، تین معراجیں نیچے، حسین اوپر بیٹھا ہے، نماز مکمل ہوئی۔ کچھ لوگوں نے آگے کہا یا رسول اللہ آج تو کمالی ہو گیا، آپ نے کہا تھا نماز مومن کی معراج ہے، ہاں سرکار آج ایک نہیں دو معراجیں ہو گئی۔ سرکار جانتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وضاحت کے لیے پوچھا دو معراجیں کیسے؟ ہاں سرکار آج تو کمالی ہو گیا، ایک کی جگہ دو معراج ہو گئے، کیسے؟ کئی عبادت خدا کی ہو گئی، زیارت حسین کی ہو گئی۔ درود پڑھے محمد حسین کس ذات مقدس کا تھا؟ اچھی ہے جو رسول کی پشت مولا حسین میں یہ نانا سمجھ کے نہیں بیٹھے جی، یہ جو معصوم ہے نا، یہ بچپن میں ہو تو بھی امام، جھولے میں ہو تو بھی امام، جوانی میں ہو تو بھی امام، ارے جو سر کٹنے کے بعد نیزے پہ بھی امام ہے۔ رسول خدا سجدے میں، مولا حسین پشت پہ بیٹھے، یہ نانا اور نواسے کا پیار نہیں ہو رہا، پھر کیا ہے؟ اب میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے سجدہ لمبا کیا حسین کی خاطر، 1400 سال بعد کوئی حسین کے عشق میں ڈوبا ہوا اگر گمراہ ہو گیا، جن نماز افضل نہیں حسین افضل ہے، رسول اللہ نے حسین کو ہٹایا نہیں تھا، تو سرکار اس کے لیے کیا جواب؟ رسول نے کہا اسی لیے تو کہا ہے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا۔ سرکار کیا جواب؟ اگر کوئی یہ کہے حسین کا مرتبہ بڑھ گیا، معاذ اللہ نماز کا کم ہو گیا، یا رسول اللہ جواب رسالت کی بارگاہ سے جواب ملا، کل کو کوئی پوچھے نا اس کو بتانا، اگر حسین کا مقام دیکھنا ہو تو رسول کے سجدے کو دیکھنا، اگر نماز کی اہمیت دیکھنی ہو تو حسین کے سجدے کو دیکھنا۔ درود پڑھے محمد۔ رسول نے سجدہ کر کے بتایا عظمت حسین کیا، اور مولا حسین نے تیروں کی سائے میں سجدہ کر کے بتایا کہ عظمت نماز کیا ہے۔ بس یوں کہہ لیجیے اگر نماز شکل کی حالت میں آ جاتی تو پھر حسین لڑتی، اگر حسین عبادت بن کے آ جائے تو نماز بن جاتی۔ کون حسین؟ محرم کا جب مہینہ بالکل قریب ہوتا ہے، ہر عزادار کے دل میں بس ایک ہی بات، ایک ہی چاہت، ایک ہی فکر، بس جلد سے جلد اپنے وطن میں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ اسلام کی بقا کا چمکا فلک پہ چاند، ایک بے وطن نے سب کو وطن میں بلا لیا۔
फजीलत होती है। मुहर्रम का चांद अपने बदन में देखे, मुहर्रम का चांद अपने बदन में देखे। अज़ादारों जरा तसव्वुर तो करो, हम अज़ादार मुहर्रम का चांद अपने बदन में देखे, अली की बेटियों ने जंगलों में देखा। मौला हुसैन की सकीना ने मुहर्रम का चांद जंगल में देखा, सहरा में देखा। अल्लाहदारों हम सब अपने अपने वतन जाते हैं, किसके लिए? गरीबुल वतन हुसैन के लिए। वतन छोड़ना आसान नहीं होता। 28 रजब की शब मौला हुसैन पूरी रात नाना की कब्र में रोज़े रसूल में रो रो के कहते थे, नाना नाना आप मुझे बचपन में कांधों में सवार कराते थे, मुझे याद है। नाना आपकी जुल्फों से खेलता था, मुझे याद है। लेकिन नाना ये आपका मदीना मुझे रहने नहीं देता। नाना मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। अज़ादारों जब ये काफिला मदीने से चला है ना, मौला अब्बास ने फहरिस्त बनाई है जाने वाले की। देखिए जिन जिन के घरों में बेटियां हैं ना, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। जब ये काफिला तैयार हो रहा था ना, हर बीबी परेशान भी है सोच कर, पता नहीं हुसैन मुझे ले जाएगा। हर बीबी परेशान थी, पता नहीं हुसैन ले जाए या ना ले जाए। मुतमईन थी तो मैं सुगरा, बीबी सुगरा इत्मीनान से कहती थी, बाबा मुझे जरूर लेके जाएगा। पूछा बीबी आपको जरूर लेके जाएंगे, क्यों? कहती थी मेरा बाबा हुसैन अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। अज़ादारों जिस बीवी को ये एहसास था ना, बाबा किसी को ना ले जाए, मुझे जरूर लेके जाएंगे। मौला हुसैन ने ये पर से कहा, जा जरा महमिल से सुगरा को उतार। अरे क्या गुजरी होगी बीबी सुगरा के दिल पर, जिस पे इत्मीनान था अकबर मेरे बगैर नहीं जाएगा। ये काफिला चला, बस चलना था, चलना था कि रुक गया। चलते काफिला रुक गया। मौला हुसैन ने कहा बस जी अब्बास, आगाज़ सफर में काफिला रुक गया। आका मेरी माँ उम्मुल बनीन आई। मौला हुसैन के पास आई, जनाब उम्मुल बनीन। मौला हुसैन से कहती है मेरे आका दादो चंद लम्हे के लिए मुझे अब्बास को दे दे। मौला हुसैन ने कहा अम्मा ये अमानत ले जाए। उम्मुल बनीन कहती है मैं वापस ले जाने के लिए नहीं आई, बस चंद लम्हों की इजाजत है मुझे अब्बास के साथ। अम्मा ले जाओ। मौला अब्बास का हाथ पकड़ा, जुमला सुनना तुझे। मौला अब्बास का हाथ पकड़ा, रोज़े रसूल पे लेके आई। मौला अब्बास का दाया हाथ पकड़कर रसूल खुदा की कब्र में रखा, बाया हाथ उम्मुल बनीन ने अपने सर पे रखा। मौला अब्बास से कहती है अब्बास तुम्हारा दाया हाथ कहाँ है? अम्मा कब्र रसूल पर
تیری ماں کے سر پر حامہ حکم کرو ملبرن کہتی ہے عباس رسول کی قبر کو میرے سر کو گواہ بنا کے مجھ سے وعدہ کر جب تک یہ بازو سلامت رہے زینب کی چادر سلامت رہے عباس نے تڑپ کے کہا جب تک یہ بازو سلامت رہے شہزادی کی چادر سلامت رہے لیکن کیا پتا تھا وہی زینب رو رو کے کہتی تھی کاش میرا غازی ہوتا میرے سر سے چادر نہ ماتم حسین ماتم حسین 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 آؤ ماتم کرے 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 جان زہرا پہ خود کو فدا ہم کرے آؤ ماتم کرے آؤ ماتم کرے آؤ ماتم کرے آؤ ماتم کرے گونجی سرور کی صدا گونجی سرور کی صدا ہائے قاسم ہائے قاسم گونجی سرور کی صدا ہائے قاسم ہائے قاسم لاشا پامال ہوا لاشا پامال ہوا ہائے قاسم گونجی سرور کی صدا ہائے قاسم 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 ہائے
سرور کی صدا آئے قاسم آئے قاسم لاشا پامال ہوا لاشا پامال ہوا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا آئے قاسم آئے قاسم گونجی سرور کی صدا آئے قاسم آئے قاسم یہ چچا خون میں ڈوبی تیری صورت کی مثال اٹھ کے ریتی سے گلے پیار سے لگا جا ایک بار کہہ کے ایک بار چچا اے میرے غلام پکار تم پہ امن ہو فدا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا آئے قاسم منتظر ہے در خیمہ پہ تمہاری مدد بال کھولے ہوئے کرتی ہے دعائیں مزتر کہیں مر جائے نہ جو دیکھے تمہیں خون میں تیر ظلم یہ کیسا ہوا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا آئے قاسم تیرا پامال بدن کیسے میں اٹھاؤں گا لاش کس طرح سے خیمے میں لے کے جاؤں گا جو فروا پوچھے گی اس کو میں کیا بتاؤں گا کیا کروں مجھ کو پتا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا 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 آئے قاسم تیری فرقت نہیں اس دل کو گوارا بیٹا تو تھا فروا کی ضعیفی کا سہارا بیٹا سارے کنبے پہ تھا تو آقا تارا بیٹا کیسا یہ ساتھ چھوٹا آئے قاسم گونجی سرور کی صدا 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 آئے قاسم شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری 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 سید کی عزاداری ہے سید کی عزاداری ہے جان ہماری شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری سید کی عزاداری ہے
ملیں گے غازی سے وفاداری ہے غازی سے وفاداری ہے پہچان ہماری شبیر ہم ہیں سپاہی ہے تو حق اپنا نگہبان ہم حق کے سپاہی ہے تو حق اپنا نگہبان ہم حق کے سپاہی ہے تو حق اپنا نگہبان ہم حق کے سپاہی ہے تو حق اپنا نگہبان بے دین سے بیزاری ہے بے دین سے بیداری ہے پہچان ہماری شبیر سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر کی خاطر سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر سر چیز کیا ہے دے دیں گے سر دین کی خاطر مر مٹنے کی تیاری ہے مر مٹنے کی تیاری ہے پہچان ہماری شبیر ہم پرچم عباس کے ہمراہ ملیں گے 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 غازی سے وفاداری ہے غازی سے وفاداری ہے پہچان ہماری شبیر ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے یہ جرت انکاری ہے یہ جرت انکاری ہے پہچان ہماری شبیر شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری شبیر کی غمخواری ہے پہچان ہماری حسین 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 حسین
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جدک وابیک، السلام علیکم من آباقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا علیس النفوس، السلام علیکم یا ایہا المدفون بعرض الطوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من آبانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلوار اٹھائی جائے، میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے، یاد صفین کی وہ رات دلائی جائے، اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، اور منتظر ہوں کہ اگر مل گیا اذن سرور، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر 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 حیدر۔ زمانہ کی زور و سلامتی کے لیے بابا دے بلند نعرہ سلوات۔ کوئی بات نہیں۔